اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے، ان کی فضیلت اور ان سے متعلق دیگر احکام کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہدایت اور حق و باطل کے بیچ تمیز کرنے والے دلائل ہیں۔ تو جو شخص اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 183 سے 185۔ فائدہ: روزوں کی فرضیت کے بارے میں پچھلی امتوں کا حوالہ امت محمدیہ کی آسانی اور شفقت کے باعث دیا گیا ہے تاکہ وہ اس میں کوئی بوجھ اور مشکل محسوس نہ کریں، کیونکہ انسان کے لیے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے جب اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اسے تو مجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ان کے روزوں کی مقدار اور ان کے لیے کون سے دن خاص تھے، اس کا ہمیں علم نہیں، اس لیے یہاں مثال صرف روزہ رکھنے میں ہے، نہ کہ اس کی مقدار اور زمانے میں۔ رمضان المبارک میں قرآن کے اترنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس کی شروعات رمضان المبارک میں ہوئی، یا یہ کہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا اترتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ایک ڈھال ہے، تو جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو دلکی کی بات نہ کرے اور نہ شور و غل کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں تو روزدار ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی گند اللہ کے یہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزدار کے دو خوشی کے موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزا دیکھ کر اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں، اور اسی بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اپنا کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور باقی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ہر انسان کے نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر روزے کا معاملہ دوسری نیکیوں سے الگ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ میری وجہ سے ہی وہ اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب کی ملاقات کے وقت، اور نشچے ہی اس کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ فائدہ: خلوف سے مراد روزہ دار کے منہ کی وہ بو ہے جو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے آتی۔ اس میں جہاں روزے کی خاص فضیلت کا بیان ہے، وہاں روزے کی اصل حقیقت کی وضاحت بھی ہے کہ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا اور پینا اور تمام جنسی خواہشات کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ کھانے پینے اور برائیوں یعنی بری باتوں سے بچنا اور تمام خوبیوں سے اپنے کو تیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔